بسم الله الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 190 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الملک شروع کر رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں سورہ ملک کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ الملک مکیۃ 30 آیۃ۔ سورہ ملک جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کی 30 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی، الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم خدا رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ فرجع البصر هل تری من فطور، اب پھر سے نظر دوڑا کر دیکھو کیا تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر بار بار نظر دوڑاؤ۔ ثم ارجع البصر کرتین، بار بار نظر دوڑاؤ، ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، نتیجہ یہی ہوگا کہ نظر تھک ہار کر تمہارے پاس نامراد لوٹ آئے گی۔ خاسئا وهو حسیر، نامراد لوٹ آئے گی۔ عزیز طلبہ، سورہ ملک جو ہے اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ سورہ تبارک بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور سورہ منجیہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ المانعہ بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح سورہ مجادلہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ ملک اس کا نام اس وجہ سے پڑا کیونکہ اس کی پہلی آیت کے اندر ہی الملک بیدہ الملک، الذی بیدہ الملک کے اندر جو الملک ہے یہاں پر یہ مذکور ہے، یہ لفظ مذکور ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الملک ہی مشہور ہو گیا۔ اس سورت اور اس کے بعد جتنی بھی صورتیں ہیں آخر تک، ان سب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اور رسالت ہے اور آخرت کا اثبات ہے، جنت اور دوزخ کے حالات ہیں، اور اسی طرح اسلام کی تبلیغ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات اور تسلیاں بھی دی گئی ہیں۔ یہ چونکہ پچھلی صورتوں کے مقابلے میں مختصر صورتیں ہیں یہاں سے لے کر آخر تک، اس لیے جو ہے وہ ان سب کے اندر بنیادی جو موضوع ہے وہ یہی ہے، یعنی جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں انہی کا بیان ہے۔ یہاں سے لے کر آخر تک جتنی بھی صورتیں ہیں زیادہ تر مکی صورتیں ہیں۔ اس کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عالی ذات ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، سارا ملک اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسی نے الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات کو پیدا فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے عمل میں زیادہ بہتر کون ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات برتر و بالا ہے جس کے قبضے میں پورا ملک ہے، سارے عالم میں اسی کا راج ہے، وہی بادشاہ ہے، اسی کی سلطنت ہے، اسی کی قدرت ہے، اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ،
پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کی سلطنت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفت بیان فرمائی۔ الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو جو ہے وہ اس نے پیدا فرمایا ہے، اور ان دونوں کے پیدا فرمانے کے اندر جو حکمت ہے، جو بڑی وجہ ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ یہ کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں انسان آتے جاتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں۔ یہ موت و حیات جو ہے یہ بغیر حکمت کے نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ یہ نہ سمجھے انسان کہ میں یوں ہی جو ہے وہ دنیا میں آ گیا، کسی حادثے کے نتیجے میں دنیا پیدا ہو گئی، عبث ہے، کسی حکمت کے بغیر جو ہے وہ پیدا کیا گیا انسان کو، یہ نہ سمجھے کو۔ یا یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہ انسان کی تخلیق عبث ہے، نہ اس کی زندگی جو ہے وہ عبث ہے، بیکار ہے۔ اس کے پیدا کرنے والے نے اس کی زندگی کے لیے کچھ احکامات بھی نازل فرمائے ہیں، ان احکامات پر عمل کرنا جتنا زیادہ جو ہے وہ کوئی شخص عمل کر لے گا اسی قدر وہ اچھا آدمی ہوگا۔ احسن عملا، عمل کے اعتبار سے انسان اچھا بنتا ہے، خوبی کی صفت کے ساتھ وہ متصف ہوگا۔ جب مرے گا تو زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں جب ان کا حساب ہوگا، اور اس حساب میں جتنے اس کے اچھے اعمال ہوں گے اسی کی بقدر اس کو نعمتیں ملیں گی، اور وہ نعمتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ دنیا میں جو ہے وہ زندہ رہنا ہے عمل کرنے کے لیے، پھر مرنا ہے، پھر حساب کتاب ہے، اچھے اعمال کا بدلہ ہے، اور برے اعمال کی سزا آخرت میں مل کر رہے گی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ مومنون کی آیت ہے۔ کیا تم نے یہ خیال کر لیا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ اسی طرح سورہ ہود میں ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو ایسے ہی پیدا نہیں فرمایا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، فرمایا کہ وہ عزیز ہے، یعنی زبردست ہے، کوئی بھی اس کی گرفت سے، اس کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا۔ جیسے عذاب دینا چاہے وہ اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، اور وہ غفور بھی ہے، الغفور غفور بھی ہے، جسے بخشنا چاہے کوئی اس کی بخشش کو روک نہیں سکتا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، اوپر نیچے پیدا فرمائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اے مخاطب تو رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، یعنی جس چیز کو جس طرح چاہا بنایا اس نے، آسمانوں کو جیسے اس نے چاہا بنا دیا، اسی طرح وہ وجود میں آئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ نہ ان میں کوئی شگاف ہے، وما لها من فروج، اور نہ ایک آسمان دوسرے آسمان پر گرتا ہے، یہ بغیر ستونوں کے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر ستونوں کے قائم رکھا ہوا ہے۔ ہر ایک کے درمیان جتنا بود رکھا ہے اسی کے مطابق وہ کھڑے ہیں، قائم ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک جو ہے وہ 500 سال کی مسافت کا فیصلہ ہے، 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، یعنی ایک آسمان دوسرے آسمان سے 500 سال دور ہے، اتنا زیادہ جو ہے وہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، اے مخاطب تو نظر ڈال، فرجع البصر، تو نظر ڈال اور دیکھ کیا تجھے کوئی خلل نظر آتا ہے، هل ترى من فطور، پھر نظر ڈال اور بار بار گہری نظر ڈال، ثم ارجع البصر کرتین، بار بار گہری نظر سے دیکھ، غور و فکر کے ساتھ جو ہے وہ توجہ کے ساتھ نگاہ ڈال۔ جب نظر ڈالے گا تو تیری نظر جو ہے وہ عاجز ہو کر تیرے پاس ہی لوٹے گی۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نظر جو ہے وہ ذلیل ہو کر، عاجز ہو کر تیری طرف ہی لوٹے گی، تجھے کسی طرح کا جو ہے وہ اس کائنات میں کوئی رخنا نظر نہیں آئے گا، کسی قسم کا کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اور ایسے پیدا فرمائی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، بغیر کسی شگاف کے، بغیر کسی ستون کے یہ آسمان کھڑے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بنایا ہے، اور ان کے درمیان
جو بود رکھنا چاہا وہ بود بھی رکھ دیا اور اسی جگہ وہ قائم ہیں، وہاں سے وہ آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور کسی قسم کے ان میں کوئی عیب بھی نہیں ہے اور کوئی رخنا بھی نہیں ہے۔ بار بار دیکھنے کے باوجود، تأمل اور غور کرنے کے باوجود بھی تمہیں کوئی اس میں رخنا نظر نہیں آئے گا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ تبارکہ تنزہ عن صفات المحتسین، تبارکہ کا معنی مصنف نے بیان کر دیا کہ وہ مخلوق کی صفات سے پاک ہے۔ تنزہ عن صفات المحدثین، مخلوق کی صفات سے پاک ہے۔ الذی بیدہ فی تصرفہ، بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اس کے تصرف میں ہے، الملک بادشاہت، بادشاہی، السلطان والقدرت، ملک سے مراد بادشاہی اور قدرت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ الذی خلق الموت، اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا فرمایا، فی الدنیا دنیا میں، والحیات اور حیات کو کہاں پیدا کے فرمایا، فی الآخرت او ہما فی الدنیا، یہ دونوں کو دنیا میں پیدا کیا۔ فالنطفۃ تورث لها الحیات وہی ما به الاحساس والموت ضدها او عدمها قولان والخلق على الثانی۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا دونوں کو دنیا میں پیدا فرمایا، یعنی موت کو بھی اور حیات کو بھی دنیا میں پیدا فرمایا، چنانچہ نطفے میں حیات ڈالی جاتی ہے۔ فالنطفۃ تورث لها الحیات، نطفے میں حیات ڈالی جاتی ہے، اور حیات وہ ہے وہی ما به الاحساس، جس سے احساس ہوتا ہے، والموت ضدها، اور موت اس کی ضد ہے، یا او عدمها، یا عدم حیات کا نام موت ہے۔ قولان، دونوں طرح کے قول ہیں۔ والخلق علی الثانی، اور ثانی صورت میں خلق بمانے تقدیری، خلق بمانے قدرہ کے ہوگا، تقدیر کے معنی میں ہوگا۔ دراصل یہ جو عبارت ہے فالنطفۃ سے لے کر بمعنی تقدیر تک، اس عبارت سے مصنف کا مقصد ایک اختلاف کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ موت و حیات دونوں جو ہے وہ جسمانی چیزیں ہیں، دونوں کے جسم ہیں، اور یہ جسم نہیں ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ سے منقول ہے کہ موت و حیات دونوں جسم ہیں۔ اس صورت میں موت و حیات دونوں وجودی چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے، موت و حیات دونوں وجودی چیزیں ہوں گی۔ اور خلقہ تو اپنے اصلی معنی میں ہو جائے گا، خلقہ معنی پیدا کرنا، تخلیق کرنا، دونوں کے درمیان تقابل جو ہوگا وہ تضاد سے ہوگا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ موت عدم حیات کا نام ہے۔ اس صورت میں حیات تو وجودی ہے، لیکن موت جو ہے وہ عدمی ہو جائے گی۔ پھر اس صورت میں تقابل عدم اور ملکہ کے اندر ہوگا، جیسا کہ عدم البصر میں ہوتا ہے۔ تو موت کی تفسیر میں خلقہ بمانے قدرہ کے ہو جائے گا، والخلق علی الثانی بمانے تقدیر کا یہ مطلب ہے، یہ قدرہ کے معنی میں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر کا تعلق آدمی اور وجودی چیز دونوں سے جائز ہوتا ہے، جبکہ خلق جو ہے، یہ خلقہ جو ہے خلق کرنا، اس کا تعلق وجودی چیز سے تو ہو سکتا ہے لیکن آدمی چیز سے نہیں ہو سکتا۔ لیبلوکم لیختبرکم فی الحیات، تاکہ وہ آزمائے، تاکہ تمہارا امتحان لے دنیاوی زندگی میں۔ ایکم احسن عملا، کون ہے جو تم میں سے بہتر عمل والا ہے، اطوع للہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا زیادہ فرما بردار کون ہے، وہو العزیز، اور وہ زبردست اقتدار کا مالک ہے، فی انتقامہ ممن عصاہ، زبردست ہے یعنی کہ انتقام لینے میں جو ہے وہ اپنی نافرمانی کرنے والے سے انتقام لینے میں زبردست ہے۔ الغفور، بخشنے والا ہے، لمن تاب الیہ، اس کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہی ہے جس نے آسمان کو تہ بتہ پیدا فرمایا، اس نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا فرمائے، بعضها فوق بعض من غیر مماست، ایک کے اوپر ایک، یعنی بعض کے اوپر بعض اتصال کے بغیر، من غیر مماست، اتصال کے بغیر۔ ما تری فی خلق الرحمن لہن ولا لغیرہن من تفاوت، نہیں نظر آئے گا خدائے رحمان کی خلقت میں کوئی بھی
جو ہے وہ تفاوت تمہیں نظر نہیں آئے گا، یعنی کوئی خلل نظر نہیں آئے گا. لہن ولا لغیرہن، اس سنت میں اور اس کے علاوہ کسی اور سنت میں تمہیں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا. تباین و عدم تناسب، تفاوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تباین اور عدم تناسب نظر نہیں آئے گا. جس تناسب سے اللہ نے چاہا اسی تناسب سے یہ آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. فرجع البصر اعدہ الی السماء، نظر کو دوڑائیے یا لوٹائیے، اعدہ الی السماء، آسمان کی طرف لوٹائیے یا دوڑائیے. حل تری فیہا من فطور، کیا تمہیں نظر آیا من فطور کوئی خلل؟ فیہا اس میں صدوع و شقوق، یعنی کوئی شگاف یا جو ہے وہ کوئی ایسی شگاف یا کوئی کیا کہتے ہیں کوئی کمی جو ہے وہ نظر آئی ہے. ثم ارجع البصر کرتین، پھر نظر مکرر ڈال، بار بار ڈال، کرتین کرتم بعد کرتن، یعنی بار بار نظر دوڑا، بار بار نظر ڈال. ینقلب یرجع الیک البصر، ینقلب کا معنی بیان فرما دیے کہ یرجی وہ لوٹے گی، الیک البصر نگاہ تیری طرف، خاسئا ذلیلا، ذلیل یعنی عاجز ہو کر، لعدم ادراک خلل، کیونکہ ادراک نقص کا ادراک نہ کرنے کی وجہ سے وہ خوار ہوگی. وہو حسیر، اور درماندہ ہو کر جو ہے وہ تیری طرف لوٹے گی. منقطع عن رؤیت خلل، یعنی کہ وہ اس حال میں کہ وہ نقص کے ادراک سے عاجز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.